سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیگیٹو کانٹیکسٹ میں قرین کا ذکر کیا ہے. اب قرین جو ہے عام طور پہ ہم سب کے ساتھ ایک قرین اٹیچڈ ہوتا ہے جو کہ ایک شیطان ہوتا ہے, اور وہ شیطان جو ہے یہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تبھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, اور ہر جو غلط مشورہ ہوتا ہے جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا پٹھا مشورہ جو ہے وہ اسی کی طرف سے آتا ہے, یعنی کہ انسان کو وہ غلط کام کی طرف لگاتا ہے, اور جو پہلی دفعہ آئیڈیا آتا ہے نا وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے, بعد میں پھر آپ آٹو پائلٹ پہ چلتے ہیں, یعنی اس کے بعد آپ خود بخود چلتے ہیں. مثلا ایک انسان کو خیال آیا کہ جی مجھے کوئی نشاور چیز لینی چاہیے, اب بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا, وہ قرین کہتا ہے یار یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو, لیکن جب وہ اس چیز کے اندر پڑ جاتا ہے نا پھر اس کی عادت بن جاتی ہے, اب وہ عادت سے مجبور ہے, اب قرین بے شک پیچھے بھی ہٹ جائے, اب وہ عادتاً وہ چیز کر رہا ہے, اب قرین بیچ میں چپ کر جاتا ہے. تو جب پہلی دفعہ انسان کسی چیز کی طرف لپکتا ہے, کسی حرام کام کی طرف جاتا ہے, تو وہ عام طور پہ آئیڈیا اس کے قرین کی طرف سے ہوتا ہے. قرین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کے یعنی قرآن بیسکلی کہتے ہیں جب دو اونٹوں کو ایک ہی رسی سے باندھا جاتا ہے, یعنی کہ دونوں آپس میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا اسٹیپل ہو جاتے ہیں, نتھی ہو جاتے ہیں, تو بیسکلی جو قرین آپ کا دوست ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا ریئل لائف میں اگر ہم بات کریں, قرین وہ ہوتا ہے جو جدھر بھی جاتا ہے آپ کو پہلے کال کرتا ہے یار چلنا ہے ساتھ. فار ایگزامپل وہ ٹینس کھیلنے جا رہا ہے, کہتا ہے یار میں ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں, تو نے آنا ہے ساتھ, آپ کو تو چلو یار میں آ جاتا ہوں, یار میں ذرا یہ سینٹورس مال جا رہا ہوں, تو نے چلنا ہے, اب لینا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کو تو چلو یار میں چلا جاتا ہوں. وہ کہتا ہے جی میں فلان جگہ جا رہا ہوں, آنا ہے تو نے, یعنی وہ ہر جگہ پہ آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے. تو قرین وہ ہوتا ہے عام طور پہ, ویسے تو یہ پازیٹیو میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن مجید میں یہ ہمیشہ نیگیٹو کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے کہ قرین جو ہے وہ آپ کا وہ دوست ہے جو ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اچھا یہ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر سورہ نمبر 37 آیت نمبر 50 سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہے کہ جنت میں جو لوگ پہنچ گئے ہیں وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں. جنت میں جو لوگ پہنچے ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ قال قائل منهم انی کان لی قرین, ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یقیناً میں جب دنیا میں ہوتا تھا میرے ساتھ ایک قرین ہوا کرتا تھا. اب وہ جنت میں پہنچ گیا نا, وہ کہتا ہے یار دنیا میں جب میں تھا میرے ساتھ ایک قرین ہوتا تھا, میرے ساتھ ایک دوست ہوتا تھا, وہ ہر وقت میرے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا, آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا پھر وہ مجھے کیا کہتا تھا جب میں دنیا میں تھا, یقول انک لمن المصدقین, کہ کیا تم اب مصدقین جو تصدیق کرنے والے لوگ ہیں ان میں بن گئے ہو. یعنی جب میں میرے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا, میرے ساتھ وہ کرکٹ کھیلنے بھی جاتا تھا, فٹ بال کھیلنے جاتا تھا, میرے ساتھ وہ ادھر جاتا تھا, کھانے پینے ریسٹورینٹ جاتا تھا, لیکن جب میں دین کی طرف آیا تو مجھے کہتا یار تو اب مولوی ہو گیا, تو اب تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا, اب تو بلیور بن گیا. یعنی اس طرح کی باتیں. پھر کہتا تھا کہ کیا یار اب جب مر جائیں گے تو یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے اور ہماری ہڈیاں واپس جڑ جائیں گی, کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. تو یہ وہ میرا دوست ہوتا تھا, جگری یار ہوتا تھا میرا, جو میرے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہتا تھا, لیکن جب میں دین کی طرف آیا تو اس نے مجھے کرٹیسائز کیا اس بات پہ, کیونکہ تب ہماری محبت کا مرکز ایک تھا. ہم لوگ پہلے کانسرٹ میں بھی ساتھ جا رہے ہیں, پارٹی میں بھی ساتھ جا رہے ہیں, انجوائمنٹ میں بھی ساتھ جا رہے ہیں, ہمیشہ یہ مجھے پک کرتا تھا گھر سے کہ چل یار تجھ میں لے کے چلتا ہوں. لیکن جب میں دین کی طرف آیا تو ایک دم سے اس کی حالت تھوڑی بدلی, اور اس نے کہا کہ تم کیوں اس طرح کے بن گئے ہو. تو پھر یہ آپس میں جب ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ ان میں سے کہتے ہیں کہ جی کیا ہم اس کو دیکھیں نا کہ وہ کہاں گیا. تو کہتے ہیں کہ پھر جب وہ جو جنت کے لوگ ہیں اور وہ جو پرٹیکولر انسان ہے جس نے اپنے دوست کے بارے میں سوچا کہ میرا قرین کدھر گیا, وہ کہتا ہے شاید نیچے کی طرف دیکھتا ہوں کہیں جہنم میں نہ ہو. تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو جہنم کے بیچ میں پایا. جب وہ یعنی جنت کے لوگ جو ہے نا ان کو, یعنی یہ بھی ہمارے پاس ایک پوائنٹ آف ریفلیکشن ہے کہ جنت کے لوگوں کو جہنم کے لوگوں کی کہیں کہیں تصویریں دکھائی جائیں گی یا ویژولز دکھائے جائیں گے, یا ان کے بیچ میں کوئی اسکرین کریٹ کر جائے گی جہاں پہ ان کو جہنم کی آگ تو کچھ نہیں کہہ سکے گی, لیکن ان کو سارے ویژولز نظر آ رہے ہوں گے, لائیو ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہنم کے ساتھ لوگوں میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ نیچے دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ میرا قرین تو وہ پڑا ہوا ہے جہنم میں, یہ تو وہاں پہ اس کو آگ میں جو ہے وہ جھونسا جا رہا ہے, یہ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اور پھر وہ بندہ کیا کہے گا, وہ کہے گا قالت اللہ, یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہے گا قالت اللہ, یعنی ویسے تو عام طور پہ واللہ کہتے ہیں نا, تو تاللہ جو ہے یہ کوئی اتنا کامن یوز میں نہیں آتا ہے, یہ بھی اللہ کی قسم ہی ہے, لیکن اس میں رنج اور غم اور دکھ اور شوق فیکٹر بہت زیادہ ہے. واللہ ہوتا ہے خدا کی قسم یار میں نے ایسے کیا, واللہ میں نے یہ کیا. تاللہ کا مطلب ہے کہ مطلب شوق میں آپ کہتے ہو خدا کی قسم ایسا ہو گیا. تو وہ کہتا ہے یقیناً خدا کی قسم اس نے مجھے تقریباً تباہ کر دیا تھا, یعنی کہ میں اللہ اکبر میں اس کے پیچھے نہیں لگ گیا, یہ تو میں بال بچا ہوں, یہ تو مجھے لے کے جا رہا تھا اپنے ساتھ ہی, وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے وہاں سے اس کو تھینک یو ویری مچ کر دیا, ورنہ یہ تو میں آج جس کے ساتھ ہوتا. اب یہ جو جنت والا شخص ہے یہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کہ اللہ اکبر میں کتنا کلوز کال ہوا ہے, کتنا میں بال بچا ہوں اس قرین سے, یہ تو مجھے ڈبو کے مارنے لگا تھا اپنے ساتھ. تو وہ تو پتہ نہیں, میں اللہ کا کرم ہوا کہ میں سائڈ پہ ہو گیا, ورنہ میں تو گیا تھا. اور پھر وہ کہتا ہے ولولا نعمت ربی, وہ کہتا ہے اور یقیناً یہ اللہ کی نعمت تھی کہ میں آج ان میں سے نہیں شامل ہوا جن کو جہنم میں پھینک دیا گیا. اچھا